قصور نہیں ہوتا ہے. بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے, وہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں بچے بیہیویئر کو. اور اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا بیہیویئر رکھیں تو آئی تھنک سب سے زیادہ ہمارا ایفرٹ ہے, اور شاید ہمیں خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو شاید ہم سب کو ایک دفعہ اپنے اوپر بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں, ہم کہاں پہ قصوروار ہیں. اگر ہمارا بچہ ایک سرٹن طرح سے ایکٹ کرے تو ہماری کہاں پہ غلطی ہے, ہم کیسے خود کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم ایک بہتر اگزامپل کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں کسی بھی طرح کی بری چیز نہیں ہے یا برا سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہم ہمیشہ زندگی کے ہر پہلو پہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں, بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں. اگر ہم اساتذہ کے حوالے سے بات کریں, جس طرح سے کئی دفعہ وہ بچے کے ساتھ بہت ہارش ہو جاتے ہیں. انفیکٹ کچھ انسیڈنٹس بھی اس طرح کے سامنے آئے ہیں جہاں پر اساتذہ نے بہت روڈلی بچوں کو ڈانٹا ہے. اور ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو کبھی کچھ غلط ہو جائے تو اس پر روکنا اچھی بات ہے, لیکن وہ کہاں پہ رکتا ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو وہ کتنی اجازت دیتا ہے اساتذہ کو اپنے بیہیویئر کے حوالے سے کہ وہ بھی اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں بچے کے ساتھ. اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک حیات طیبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعثیت معلم کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بخاری میں محمد بن اسماعیل حدیث لاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مخاطب ہوتے تو آپ بات کو 3 مرتبہ دہراتے, تاکہ اگر پہلی مرتبہ آدمی ذہن نشین اہل مجلس نہیں کر سکے دوسری مرتبہ کر لے, دوسری مرتبہ نہیں کر سکے تیسری مرتبہ کر لیں. اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ اگر سلام بھی 3 مرتبہ بلاتے تھے تاکہ جو نہیں سن سکے وہ سن لے. تو محدثین نے کہا ہے کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے معلم کی یہ اساسی اس کو ضرورت سمجھنا چاہیے کہ محبت سے, شفقت سے, پیار سے اس کو 1 مرتبہ سمجھائے, دوسری مرتبہ سمجھائے, اور تیسری مرتبہ یقیناً اگر اس کو محبت اور پیار سے سبق دے گا تو اللہ کے فضل سے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ یاد کر لے گا. اینڈ صبر آئی تھنک بڑا ضروری ہے اساتذہ میں یا کسی بھی ایسے شخص کے اندر جو کہ بچوں کے ساتھ زیادہ ڈیلنگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جھنگ سے کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, نام بتائیں. جاوید بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا, کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی محمد جہانگیر. جی جی بتائیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ میں پوچھنا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی پوچھیں. جی اسلام میں استاد کے مقام ہے, کیا عزت ہونی چاہیے اس میں؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جہاں تک میں سمجھ پائی ہمارے کالر جو کہ جھنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا سوال وہ استاد کی اہمیت کے حوالے سے تھا, امپورٹنس کے حوالے سے تھا. لیکن آپ نے علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت بات کی جو کہ 3 دفعہ بچے کو سمجھانے کے حوالے سے تھی. اینڈ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صبر جتنے بھی ٹیچرز ہیں اسپیشلی جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس حوالے سے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تدریس کا جو ہے اس کے حوالے سے جزیرۃ العرب میں اہل علم کے نزدیک مقام ہے پڑھانے کے حوالے سے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ بچے کو پہلے تعلیم دیتے ہوئے جو ہے چھڑی ہاتھ میں اس کے ساتھ وہ تختی پہ مار کے پھر کچھ ناراضگی کا اظہار کر کے, بچے کو مارنے سے زیادہ بہتر ہے کہ بچے کو تھوڑا سا ڈرا کے اور اسے محبت سے درس دیا جائے تو بچہ یقیناً جو ہے وہ استاد کا اکرام بھی کرے گا اور دلچسپی کے ساتھ پڑھے گا. مار کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ ظاہر ہے, اگر معلم سمجھتا ہے کہ سزا دینی تو اس کو حق حاصل ہے, وہ باپ ہے, شرم باپ ہے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کو محبت سے پڑھایا جائے. یہی درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اینڈ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی جتنی بھی بچوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے وہ بھی ایک مارک چھوڑتی ہے بچوں پر. ڈاکٹر سعید، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک دفعہ کسی ٹیچر کی کسی بات کی وجہ سے ان کا حوصلہ افزا ٹوٹ گیا، یا ان کے کانفیڈنس پر اتنا اثر پڑ گیا بچے ہوتے ہوئے کہ وہ بڑے ہونے تک اس ٹراما کو اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، اور کہاں پر آپ بچے کو پرماننٹلی ان کی پوری زندگی کے لیے اسکار کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی ہیں ان کے اندر. تو یہاں پر ایک بریک لیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور اس موضوع پر بات کریں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. سیکھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنائیں، بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں جتنا سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے ہیں. سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. ہمارے مذہب میں اسپیسیفکلی نالج کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنس اور سگنیفیکینس شو کی گئی ہے. اس لیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ پوری زندگی چلتا رہنا چاہیے. آج ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں اساتذہ کے حوالے سے. آئی تھنک ہم سب کی زندگی میں ٹیچرز کی بہت امپورٹنس رہی ہے، اور ڈفرینٹ وقت پر ڈفرینٹ ٹیچرز نے ہمیں زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. لیکن آج ہم مذہب کے کانٹیکسٹ میں کس طرح سے ہمارے مذہب میں ٹیچرز کے حوالے سے کہا گیا ہے، اساتذہ کے حوالے سے کہا گیا ہے، وہ چاہے ہمارا اپنا رویہ ہو ان کے ساتھ یا پھر ان کی ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ ہے، کیا امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے. تو آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. تو میں آپ کا جلدی سے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض خرل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. اسلامک اسکالر ہیں آپ بھی. اور آج کا ہمارا موضوع جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، اساتذہ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس، کس طرح سے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، اور اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے ان کی طرف، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ بیہیویئر کے حوالے سے ہماری تربیت گھر پر شروع ہو جاتی ہے. ہم جس طرح سے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا رویہ ان کا ہوتا ہے وہی ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی تربیت، جو بھی لیسنز ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں وہ تعلیم گھر پر شروع ہو. اور آف کورس اسکول میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے، لیکن گھر پر سب سے زیادہ فوکس ہو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے رویے کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور کس طرح سے ان کو ایکٹ کرنا چاہیے اس کے حوالے سے. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے، تربیت کتنی ضروری ہے بچوں کی، اور اساتذہ کا کیا رول ہے تربیت کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے اس امر کو متعدد مقامات پہ اجاگر کیا ہے کہ اہل علم لوگ، معلم لوگ نہ صرف عزت والے ہیں بلکہ معاشرہ جو ہے ان کی اس علمی فضیلت کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار عطا فرمائے، وہاں پہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. اس کو تمام محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ زبان نبوت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلم کا کام جو ہوتا ہے در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی عطا کرنی، لوگوں کو علم کے نور سے ان کے قلوب کو منور و روشن کرنا. اور جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، ان کے دماغ اور دل میں ایک خزانہ نورانیت آئے گا تو پھر معاشرہ خوبصورت ہوگا. جب معاشرہ خوبصورت ہوگا تو وہ قوم عزت پاتی ہے جس قوم میں علم کو، اہل علم کو فضیلت حاصل ہے.
کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، نہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ یہ علم کا نور ہی ہے جو انسانوں کو عزت بخشتا ہے۔ تو اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصیات جو ہیں ان کا اکرام بہت ہی ضروری ہے، اسلام میں تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کی وہ حقیقی اولاد ہے، والد، اس کا احترام کرنا اس کا والد ہے۔ دوسرا، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جس نے آپ کو بیٹی دی۔ اور تیسرا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جس نے آپ کو علم کے نور سے، قرآن نے بھی، سنت میں بھی، سیرت میں بھی استاد کو یہ مقام حاصل ہے، معلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ نبی رحمت نے فرمایا وہ آپ کا باپ کی طرح اس کی آپ کی نے عزت کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب بچے استاد معلم کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو بدلتے ہیں، تو انسان اسی وجہ سے عزت پاتا ہے، معراج پاتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ان پڑھ آدمی اور ایک اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کیا جائے کہ ہم لوگ اپنے معلم کا، اپنے استاد کا اکرام نہ صرف کریں بلکہ ان سے جو سیکھا ہے وہ پورے معاشرے میں پھیلا دے تاکہ علم کے نور سے معاشرہ منور ہو جائے۔ اور یہ جو آج کل بد امنی ہے، ایک عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سارا کچھ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایون ٹینشن بھی چل رہی ہو گھر میں، آئی تھنک ایون وہ ماحول بچے پڑھ لیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو شاید پتہ نہیں بالکل بھی چل رہا۔ اور کئی دفعہ گھر میں جب ٹینشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے اسکول میں جا کر ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ ٹیچرز کو جان کے پریشان کرتے ہیں، چاہے ہمیں ڈانٹ پڑے لیکن کوئی ہمارے پہ دھیان تو دے، کوئی ہمیں وقت تو دے۔ اور یہ دونوں آئی تھنک اگر ہم ماں کی بات کریں اور باپ کی بات کریں تو یہ دونوں کی طرف سے وقت ملنا، دونوں کی طرف سے پیار ملنا، یہ کئی دفعہ اس سے لنک کر جاتا ہے ہمارا بیہیویئر، جہاں پہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو۔ تو اگر کسی استاد کا اس طرح کے ایک بچے سے واسطہ ہوتا ہے جو کہ شاید گھر کی کسی پریشانی کی وجہ سے جان بوجھ کر ٹیچر کو تنگ کرے، پریشان کرے، تو اس سلسلے میں کیا ٹیچر کو اس سے بات کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں ان کی تائید کرتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، سیرت النبی میں، اور جو بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں معلمین، ان کی آراء یہ ہیں کہ والدین جو ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ تدبر، حکمت، دانائی اور محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ استاد کے پاس پہنچے، معلم کے پاس پہنچے، تو معلم کو اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے حقیقتوں کو اجاگر فرمایا کہ وہ باپ ہے، جیسا اس کا گھر میں باپ بیٹھا ہے اسی طرح جس کے پاس وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اور حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین شاگرد کے لیے انہوں نے ایک رہنمائی دے دی کہ اگر تیرا استاد کہیں مجبور ہے، کہیں پریشان ہے، تو تو اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جا، کیوں؟ وہ تیرا روحانی باپ ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد کا اکرام اس لیے بھی شاگرد پر لازم ہے، اگر شاگرد پر شفقت استاد کرتا ہے تو اس کی شفقت کا بدلہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے استاد کا اکرام کرے، اس کا باپ ہے روحانی، کیوں کہ اس نے اس کے سینے کو نور الہی سے منور کیا ہے۔ اور یہاں تک مفکرین اسلام نے فرمایا کہ باپ وہ ہے جو سبب بنا ہے آسمانوں سے زمین پہ آنے کا،
اور استاد وہ ہے عزت والا رشتہ جو زمین سے اٹھاتا ہے علم کے نور سے اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مساجد میں خطبہ، مدارس میں مدرسین، یونیورسٹیوں میں معلمین اور سکولوں میں کالجوں میں استاد اپنے بچے بچیوں کو اپنے بچے بچیاں سمجھ کر تعلیم دیں، شفقت کریں، اتنا ان کو عزت دیں. اگر وہ عزت دیں گے اور محبت سے پڑھائیں گے تو یہ پورا معاشرہ جو ہے الحمدللہ خدا کے فضل سے یہ ایک تکریم والا معاشرہ بن جائے گا، عزت والا معاشرہ بن جائے گا اور یہ عدم برداشت ختم ہو جائے گی. استاد کا مقام ہی یہ ہے. نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے استاد کی عزت کی در حقیقت اس نے اپنے باپ کی عزت کی. اور یہی ہمارے پاس درس ہے کہ والد کی طرح اپنے استاد کا ایک ہے اور معاشرہ اس سے منور و روشن ہوگا. اور یقیناً جن لوگوں نے اپنے استاد کی عزت کی ہے خدا نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت بخشی ہے اور تاج و تخت بھی انہیں سونپا ہے. جن لوگوں نے استاد کی اکرام نہیں کیا، معلم کا اکرام نہیں کیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بالکل. ملک اور قوم میں وہی لوگ عزت پاتے ہیں جو اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں. وداؤٹ اے ڈاؤٹ. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا موضوع اساتذہ کے حوالے سے تھا اور ہماری کوشش تھی کہ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز، نہ صرف جو ٹیچر ہمارے اپنے فرائض ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، لیکن کس طرح سے ٹیچرز کا رویہ ہونا چاہیے، ہمارے اساتذہ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے ہماری طرف. اینڈ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر ایک طرف اسٹوڈنٹس کا اچھا بیہیویئر ہو، بچوں کا اچھا بیہیویئر ہو، اچھی تربیت ہو کہ وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کرے، وہیں پر ٹیچرز کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں. اور جو اسپیشلی ڈیولپمنٹل ایجز ہوتی ہیں بچوں کی، ان کے دوران بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا جائے اور ان کو زندگی میں جو گائیڈنس کی ضرورت ہے، جو ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اس میں ٹیچرز، پیرنٹس، جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں، ایڈلٹس انوالوڈ ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں، وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں اور بچے کو ایک اچھا شخص بنائیں تاکہ وہ اپنا معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکے، تاکہ وہ دوسرے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر سکتا ہو. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم سب صبر سے پیش آئیں گے، بچوں کو اپنا بچپن اچھی طرح گزارنے دیں گے. اینڈ جس طرح بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے، کس طرح سے ہم اس رویے کو اپنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے رویے کو امپروو کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر ہم ڈاکٹر سید بچوں کی طرف آ جائیں تو کتنا بچے پہ غلط ہوتے ہیں، یا اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں، وہاں پہ کہاں بہتری لائی جا سکتی؟ یقیناً اس میں بچوں کو بھی ایک ویژن جو ہے نا وہ دینے کی ضرورت ہے کہ استاد کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ارسطو اور سکندر استاد شاگرد کا رشتہ تھا. اس میں ارسطو استاد تھے، سکندر ان کے شاگرد تھے. آپ اکٹھے ایک سفر پر تھے تو راستے میں ایک ندی آ گئی. اس ندی کو کراس کرنا تھا تو سکندر نے کہا کہ پہلے میں کراس کروں گا. تو ارسطو نے کہا نہیں، میں استاد ہوں، پہلے میں کراس کروں گا. البتہ سکندر بضد رہا اور بالآخر ارسطو نے اسے اجازت دے دی کہ آپ پہلے ندی کراس کر لو، کیونکہ ندی اس نے کہا خطرناک ہے تو پہلے میں جاؤں. سکندر نے ندی کراس کی، دوسری سائڈ پہ چلا گیا اور وہاں سے جا کے اس نے اپنے استاد کو کہا کہ آپ اس سائڈ سے آ جائیں، یہ راستہ محفوظ ہے. تو ارسطو بھی اسی راستے پہ چل کے ندی سے دوسری سائڈ پہ، جب وہاں پہنچے تو آپ نے سکندر سے سوال کیا کہ کیا تم نے استاد کی حکم عدولی نہیں کی، کیا تم نے استاد کے ساتھ زبردستی نہیں کی؟ تو اس میں جو سکندر نے جواب دیا، وہ اگر وہ ویژن اسٹوڈنٹس کو دے دیا جائے تو اس نے کہا کہ اگر ارسطو مر جائے گا، اگر سکندر مر جائے گا تو کوئی ارسطو پیدا نہیں ہوگا، اور اگر ارسطو ہوگا تو کئی سکندر پیدا ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ یک طرفہ پیار اور محبت نہیں ہو سکتا. اس میں
स्टूडेंट्स को भी अपना रोल अदा करना है और स्टूडेंट्स को वाकईन अपने उस्ताद को उस्ताद समझना है, उसकी इज्जत और इकराम का ख्याल रखना है, बल्कि यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल उनकी ज़िम्मेदारी है। एक जो उस्ताद है वो ममार है, वो इंजीनियर बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बना रहा है, बड़े बड़े लोग बना रहा है, लेकिन उस्ताद तो वहीं पे खड़े हैं। लेकिन उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसके अपने मसाइल हैं। अगर वही स्टूडेंट उसकी तरफ मुतवज्जे रहेंगे और उसको अपना उस्ताद, और जैसा कि बार बार कहा गया कि वो उसका रूहानी बाप है, और उसको उस नज़र से देखते रहेंगे, उसकी वो अहमियत बरकरार रखेंगे, तो यकीनन उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक मिसाली जो है वो फ़िज़ा कायम हो जाएगी। और उससे यकीनन अब जितना इल्म है उस्ताद ही शागिर्द को मुंतकिल करता है, मुअल्लिम ही शागिर्द को मुंतकिल करता है। तो शागिर्द जो है अगर वो किसी मुअल्लिम से पढ़ता है, इल्म लेता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी वफादारी उसके साथ जो है वो होनी चाहिए, और यही हमें जो दर्स दिया गया है और यही तालीमात इस्लामी है, और इसी से माशरे के अंदर उस्ताद और शागिर्द का वो जो खोया हुआ वक़ार है। बल्कि मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई, एक खातून मेरे पास रिटायर्ड हैं 22वें ग्रेड में इस्लामिया कॉलेज फैसलाबाद से ही, टीचर केमिस्ट्री की। तो उनसे ऐसे मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत है मैं उनको अपनी वालदा की जगह समझता हूँ। तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा किसी बच्ची ने मुझे ये कहा कि ट्यूशन पढ़ा दो, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सर में जूता मारा है। यानी उस्ताद जो था वो हर वक्त 24 घंटे उसके दरवाजे खुले थे शागिर्द के लिए, कि जब मर्जी शागिर्द को ज़रूरत है वो जो मर्जी आके पूछ सकता है। आज वो चीज़ नहीं है।